وطن تو سلامت رہے تا قیامت رہے۔ تمام دیکھنے اور سننے والے تمام میرے معزز سامعین، حاضرین، سب کو میری طرف سے السلام علیکم۔ جو لوگ میری ویڈیو شروع سے دیکھتے آ رہے ہیں، میں اس وقت پنجابی کے اندر ویڈیو کرتا تھا، اب اردو میں اس لیے شروع کی کہ بہت سارے لوگوں کو پنجابی زبان سمجھ نہیں آتی۔ KPK کے لوگ ہیں، انڈیا کے کچھ لوگ ہیں، کچھ کراچی والے لوگ ہیں، اسی طرح بہت سارے لوگ ہیں جن کو اردو کے علاوہ دوسری زبان سمجھ نہیں آتی۔ سندھی لوگ ہیں، بلوچی لوگ ہیں، وہ اردو سمجھ لیتے ہیں، پنجابی زبان سمجھ نہیں آتی، جیسے ہم لوگوں کو ان کی زبانیں نہیں سمجھ آتی۔ میں ایک چیز ضرور کہتا آ رہا تھا کہ چائنا پاکستان کو سپیئر نہیں کرے گا، نہ پاکستان سے اپنی نظر ہٹائے گا۔ امریکہ اپنا کھیل کھیل رہا تھا جی، 9 اپریل سے پہلے کا کھیل رہا تھا، جس وقت وہ افغانستان سے شکست کھانے کے بعد گیا، اس نے اپنی پالیسی ریویو کی۔ ریویو کرنے کے بعد جب اس نے غور کیا کہ مجھے کس کس وجہ سے شکست ہوئی اور میرا 2000 ٹریلین ڈوب گیا، اور جب جانے لگا پھر وہ اپنا اسلحہ ادھر چھوڑ کر گیا، جو اس وقت طالبان استعمال کر رہے ہیں، طالبان کا جو بھی حکومت افغانستان کی وہ اس کو استعمال کر رہی تھی۔ اب میرے جو لوگ لگاتار ویڈیو دیکھتے آ رہے ہیں وہ اس بات کی گواہی دیں گے، جو لوگ نئے دوست شامل ہوئے ہیں ان کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں، کہ پاکستان وہ ملک تھا جی جس کو چائنا نے ہر طرح سپورٹ کرنے کی کوشش کی۔ پاکستان کو دفاعی نظام مضبوط کرنے میں اہم کردار چائنا کا، معاشی طور پر جتنی وہ مدد کر سکتا تھا اس نے کی۔ پاکستان کے ساتھ تجارت میں اس نے اہم کردار ادا کیا، یہ سارا کچھ کیا، لیکن ہم لوگ وفادار قوم نہیں۔ ہم لوگ وفادار قوم نہیں، ہم جس سے ہاتھ ملاتے ہیں اسی کے ساتھ دغا کرتے ہیں۔ یہ ہمارا 75 سال کا ریکارڈ رہا، جس کی وجہ سے کوئی بھی وزیر اعظم پاکستان کے اندر 2 سے 2.5 سال 3 سال سے زیادہ عرصہ نہ نکال سکا۔ ویسے اس میں پاکستان کے مفادات کتنے ہیں، لوگوں کے مفادات کتنے ہیں؟ اگر پاکستان کی ہسٹری، عوام کی پاکستان کی ہسٹری دیکھی جائے تو چند ایک لوگوں کے مفادات اوپر رہے، اور پاکستان کے مفادات اور پاکستانی عوام کے مفادات گرتے گرتے آخر آج وہ دن آ گیا جی کہ اب انٹرنیشنل جو اکنامک سروے ہیں اس کے مطابق پاکستان مائنس میں چلا گیا جی، -4 پہ ہے تقریباً، کسی میں -0.4 پہ ہے۔ یعنی پاکستان وہ ملک تھا جی جس کے پاس پیسے تھے جی 22 ارب امریکن ڈالر، جو پاکستان کے اسٹیٹ بینک کے پاس تھے، جو پرائیویٹ بینکوں کے پاس تھے وہ اس سے علیحدہ تھے۔ پاکستان کا نظام بہترین چل رہا تھا، لیکن ہمیں نہ جانے کس چیز نے پریشان کیا۔ اب یہ بات ویڈیو کے اندر تو بیان نہیں کی جا سکتی، لیکن پاکستان کی 22-23 کروڑ عوام میں سے تقریباً 11-12 کروڑ لوگ جانتے ہیں کہ یہ کھیل کیا کھیلا گیا۔ وہ جو صحافی جو اس وقت ہر بات کو جھوٹے بیانیے کے ساتھ بیان کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، وہ بھی جانتے ہیں اصل حقیقت کیا ہے۔ کسی وقت وہ آئیں گے، جب آپ اکثر دیکھتے ہیں کہ ریٹائرمنٹ کے بعد لوگ قریب المرگ ہو جاتے ہیں، پھر وہ سچ بولنا شروع کر دیتے ہیں۔ اسی طرح یہ صحافی جب ان کے یعنی سمجھو کہ ان کو نظر آئے گا کہ ہمارا وقت تھوڑا رہ گیا، ابھی تو آدمی کو تو پتہ نہیں ہوتا کہ میں نے مرنا کب ہے، کوئی جوان، کوئی نوجوان، کوئی بوڑھا، کوئی 80 سال میں، کوئی 60 سال میں، کوئی 55 سال میں چلا جاتا ہے، لیکن سب سے اہم بات یہ ہے کہ پھر یہ لوگ سچ بولیں گے۔ ہو سکتا کوئی 1 سال کے بعد بولے، کوئی 5 سال کے بعد بولے۔ بہرحال کہ اپنی بات پہ آتے ہیں جی، کہ چائنا پاکستان پر نظر رکھے ہوئے تھا۔ امریکہ نے یہاں پر گیم ڈالی، امریکن اعلیٰ کار انہوں نے اپنی کرسی کے لیے گیم ڈالی، کچھ لوگوں نے ڈالروں کی چمک کے لیے گیم ڈالی، کچھ لوگ کسی اور بلیک میلنگ کی وجہ سے خاموش رہے۔ یہ سارا نظام ہوا جی، لیکن سوچنے والی بات یہ تھی کہ پاکستان نے کیا حاصل کیا۔ اب اس وقت جو صورتحال پاکستان
کا سابقہ وزیر اعظم، جس کو عمران خان کہتے ہیں، جس کے متعلق یہ بیان کیا جاتا تھا کہ پاکستان کو ڈبونے میں اہم کردار وہ ادا کر رہا ہے، اس کی اگر ہسٹری اٹھائی جائے، وہ جب وزیر اعظم نہیں تھا، وہ کسی بھی فورم پر، انٹرنیشنل فورم پر بات کرتا تھا تو امریکہ کو ایک بات کہتا تھا کہ جنگ کے ذریعے آپ افغانستان میں آپ قبضہ بھی نہیں کر سکتے، نہ آپ مسائل کا حل کر سکتے ہیں، نہ آپ کی افواج وہاں سے نکل سکیں گی، پٹھان قوم آپ کو ادھر ہی غرق کر دے گی۔ اور پھر ہوتا ہوا ایسا ہی نظر آیا، اور آخر کار ٹیبل ٹاک کے ذریعے عمران خان صاحب کے دور کے اندر پاکستان کی افواج کی مدد سے امریکہ کو راستہ دیا گیا، امریکہ اور نیٹو فورسز یہاں سے روانہ ہوئیں۔ جب وہ روانہ ہو گئی، پھر انہوں نے جا کے اپنی شکست کا جائزہ لیا کہ ہم نے 2000 ٹریلین پیسہ بھی، ڈالر جو ہے وہ بھی خرچ کر دیا، اسلحہ بھی افغانستان کے اندر ہم چھوڑ آئے، جو اس وقت وہاں کی موجودہ حکومت جو استعمال کر رہی ہے، اسلحہ وہ کسی وجہ سے چھوڑ کر گئے تھے، ورنہ وہ اسلحہ، قیمتی اسلحہ چھوڑ کر نہ جاتے، لیکن چلو چھوڑ گئے۔ اب اس خطے کے اندر پاکستان کو ایک اہمیت مل رہی تھی، جس وقت پاکستان چائنا کے ساتھ کھل کھلا کر مذاکرات بھی کر رہا تھا، کام بھی کر رہا تھا، عمران خان صاحب کا دور حکومت تھا، پاکستان میں انڈسٹریل اسٹیٹ بھی بن رہے تھے، روڈ بھی بن رہے تھے، سی پیک اپنے پوری سپیڈ سے چل رہا تھا، فیز 1 مکمل ہو چکا تھا، فیز 2 بھی تقریباً مکمل ہونے کے قریب تھا، ML1 جو ہے ریلوے کا بڑا پروجیکٹ وہ بھی شروع ہونے والا تھا۔ اچانک کسی کو خواب آیا کہ امریکہ ہمیں بہت ترقی دے دے گا، پھر وہ کس وجہ سے امریکہ کس گود میں چلے گئے، جن لوگوں کو طاقت کا سرچشمہ کہا جاتا ہے وہ بھی خاموش رہے، جو اس وقت عدل کا نظام ہے وہ بھی اس وقت خاموش رہا۔ عمران خان صاحب نے بہت کوشش کی کہ سائفر کے اوپر تحقیقات کی جائیں، عمران خان صاحب نے بہت کوشش کی کہ کسی نہ کسی طریقے سے یہ معاملہ رک جائے، لیکن نہ رک سکا، اور جس کا پھر خمیازہ آج یہ ہے کہ آپس میں جنگ و جدل ہوتے ہوئے لوگ نظر آ رہے ہیں۔ عمران خان صاحب نے جب بھی اسٹیٹمنٹ دی، امریکہ کو سمجھایا، امریکہ والی بات سچ ہوئی، نہ ڈرون حملوں سے وہ افغانستان پر قبضہ کر سکا، نہ بمباری سے کر سکا، نہ 5 لاکھ آدمی مارنے کے بعد، پاکستان کا 1 لاکھ آدمی مارنے کے بعد وہ افغانستان پر اپنا تسلط قائم کر سکا۔ آخر کار اس کو جوتے بھی چھوڑ کر بھاگنا پڑا۔ لیکن اسی دوران عمران خان صاحب کو 2 طریقے سے ٹریپ کرنے کی کوشش کی گئی، ایک وہ سری لنکا والا، اسرائیل والا معاملہ تھا، دوسرا جناب یہ تھا کہ امریکہ نے ڈیمانڈ شروع کی کہ ہمیں دوبارہ یہاں پاؤں رکھنے کی اجازت دی جائے۔ اچھا، اس دوران عمران خان صاحب نے OIC کے 2 کانفرنسز بلائیں، UNO میں اسلاموفوبیا پر تقریر کی، بھارت کے اوپر عمران خان صاحب نے خوب چڑھائی کی، ڈوزیئر پیش کیے، بھارت کو کارنر کیا۔ یہ سارا کچھ کرنے کے بعد عمران خان صاحب نے میڈیٹر کا کردار ادا کرنے کی کوشش کی۔ جب یمن کے اندر جنگ شدت اختیار کر گئی تھی، اس وقت عمران خان صاحب نے ایک دورہ کیا تھا سعودی عرب کا، جس میں سعودی عرب اور ایران کو نزدیک لانے کی کوشش کی گئی تھی، یعنی وہ آئیڈیا عمران خان صاحب کا تھا، پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کا تھا۔ یہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے بغیر عمران خان وہ اکیلا فیصلہ نہیں کر سکتے تھے۔ بہرحال کہ وزیر اعظم کے سر وہ سہرا جاتا تھا، جس کا ذکر آج فواد چودھری صاحب نے بھی کیا، اپنا جو انہوں نے پریس کانفرنس کی ہے اس کے اندر کیا۔ کرتے کرتے میں لگاتار اس بات کو کہتا آ رہا تھا کہ پاکستان کے اوپر چائنا مکمل اپنی نظر رکھے ہوا ہے، وہ اپنا پیسہ ڈوبنے نہیں دے گا، اور میری بات شاید سن کر لوگ کانوں سے نکال دیتے تھے، لیکن اس کا عملی مظاہرہ اب یہ ہوا کہ چائنا نے سعودی عرب اور ایران کو نزدیک لانے میں ایک اہم کردار ادا کیا۔ ذرا بات غور سے یہاں سے سننے والی ہے جی۔ چائنا نے سعودی عرب اور ایران کو نزدیک لانے کا اہم کردار ادا کیا۔ گزشتہ 2-3 دن کے اندر میں کنفرم تو نہیں کہہ سکتا، لیکن ان کے وزرائے خارجہ کی ملاقات ہوئی ہے، اور دوستی
کو آگے بڑھایا ہے، جس کی وجہ سے ایران سعودی عرب نزدیک آئے۔ یمن کی لڑائی بند کرنے کا سعودی عرب نے انڈیا دے دیا۔ اب اس کے بعد ہوا کیا؟ آج جو اسرائیل نے حملہ کیا وہ اسی تکلیف کے پیش نظر کیا۔ اب اس کا نقصان کس کس کو ہوا؟ اس کا نقصان انٹرنیشنل لیول پر دیکھیں، امریکہ کو ہوا، بھارت کو ہوا، اس کے علاوہ جناب اسرائیل کو ہوا۔ اچھا، پاکستان کے اندر یہ جو رجیم آئی تھی، اس کو بہت بڑا اس چیز کا نقصان ہوا۔ پاکستان کو چاروں طرف سے پیسوں کی پابندی ہوگی۔ پاکستان کے پاس جو پیسہ تھا انہوں نے دلیر دلی سے خرچ کر لیا، پاکستان کے بینک خالی ہو گئے۔ آج انٹرنیشنل جو اکنامک سروے یا رپورٹس جو جریدے شائع کرتے ہیں ان کے مطابق پاکستان میں اس وقت جو سرمایہ ہے جی وہ مائنس میں چلا گیا جی، -4 پہ تقریباً میرا خیال ہے۔ یہ اب پاکستان کے جو پرائیویٹ بینک ہیں ان کے پاس کتنا پیسہ ہے وہ ابھی ایگزیکٹ میں آپ کو اس کے متعلق نہیں کہہ سکتا، لیکن بات جو کرنے والی بات وہ یہ ہے جی کہ اس کا آنے والے حالات، اس حکومت پر کیا اثر پڑے گا، امریکہ پر اس کا کیا اثر پڑے گا۔ اب سعودی عرب، رشیا، چائنا، دبئی، ایران، یہ ملک چائنیز کرنسی کے اندر ایک دوسرے سے لین دین کریں گے۔ جو ڈالر جس کو بام عروج ملا سعودی عرب سے جب تیل نکالا گیا تھا، اس وقت بام عروج پاکستان کہتا ہوں سعودی عرب کی وجہ سے امریکہ کو ملا۔ امریکہ کاغذ چھاپتا گیا، کاغذ چھاپنے کے بعد وہ دنیا کے اندر کرنسی کی مقبولیت بناتا گیا، اور آخر کار ہر ملک ڈالر کا محتاج ہو گیا۔ جب سعودی عرب کے اندر تیل نکلنا شروع ہوا تھا، اس وقت اس نے ایک معاہدہ کیا تھا تیل کا کہ سعودی عرب اس وقت غریب ملکوں میں شمار ہوتا تھا، اس کے پاس پیسہ نہیں تھا کہ تیل نکال سکے، نہ اس کے پاس مشینری تھی، نہ ٹیکنالوجی تھی، نہ جو انجینئر تھے ایسا کام، مائنز کا کام کرنے والے انجینئر نہیں تھے، نہ اس کے پاس اتنی سوچ تھی۔ امریکہ نے اپنی یعنی حاضر دماغی سے وہاں پر اپنا ایک ترب کا پتہ پھینکا۔ اس نے کہا کہ میری ایک شرط ہے، میں جتنی یہاں پر تیل کا کام ہے میں فری کروں گا، یا جو بھی کام کروں گا اس میں میری پارٹنرشپ ہوگی، جو بھی اس کا معاہدہ طے ہوا، لیکن شرط یہ ہے کہ آپ نے جو دنیا کے اندر ڈیلنگ کرنی ہے وہ امریکن کرنسی کے اندر کرنی۔ یہ سلسلہ چلتا ہے۔ میں بات کو ذرا شارٹ کرتا ہوں۔ آخر کار یہ ڈالر دنیا کے اندر مقبول ہو گیا، اور ڈالر مقبول ہوتے ہوتے امریکہ مقبول ہو گیا۔ اب جب یہ ٹرمپ صاحب آئے، اسرائیل والا معاملہ کھڑا ہوا، اس میں پاکستان کے سابق وزیر اعظم پر زور ڈالا گیا۔ کچھ ملکوں نے جو عرب ممالک ہیں انہوں نے تسلیم کیا، کچھ نے نہیں تسلیم کیا۔ سعودی عرب نے اس وقت تسلیم کرتے کرتے بریک لگائی، رد عمل دیکھ کر کچھ لوگوں نے سمجھایا، کچھ پاکستانی لوگوں نے ان کو سمجھایا کہ آپ یہ غلطی نہ کرنا۔ بہرحال کہ جی وہ رک گئے، اور رکنے کے بعد پھر جو بائیڈن صاحب آ گئے۔ جو بائیڈن صاحب، ٹرمپ نے اپنے آخری دور میں آپ کو یاد ہوگا جیرڈ کرشنر اور مائک پومپیو نے ایڑی چوٹی کا زور لگایا تھا، اور ٹرمپ صاحب جب سعودی عرب گئے تھے جتنے تحائف ان کو دیے گئے تھے وہ ایک مثال ہے، جس طرح کہ ان کو ہیرے جواہرات اور بے شمار چیزیں ولی عہد شہزادہ سلمان نے ان کو تحفتاً دی تھیں، وہ آج تک کسی امریکن صدر کو نہیں دیا گیا تھا، اتنا پروٹوکول نہیں دیا گیا تھا۔ لیکن جو ہی جو بائیڈن صاحب آئے انہوں نے اپنی پالیسی اختیار کی۔ امریکہ کا ایک طریقہ کار ہے کہ وہ روب اور دبدبے کے ذریعے کام لیتا ہے، ڈو مور کے ذریعے۔ اب جو بائیڈن صاحب نے وہ کام کرنے کی کوشش کی، چائنا اس وقت خاموش تھا۔ جب چائنا نے یہ دیکھتا رہا، اور جس وقت جو بائیڈن صاحب نے اپنی حدود زیادہ سخت کی، اپنے قانون زیادہ سخت کیے، اور اس کے بعد انہوں نے کہا جی کہ ہم یمن کے اندر حوثی باغیوں کو حمایت دیں گے۔ اس کے علاوہ جناب انہوں نے ایران کے اوپر کچھ معاملات الٹے سیدھے کرنے شروع کیے۔ اسرائیل نے 2 دفعہ 3 دفعہ ایران پر اٹیک کیا۔
اب ایران کے اندر چائنا کی انویسٹمنٹ بے شمار تھی، پاکستان سے بہت زیادہ انویسٹمنٹ ہے، 4 گنا زیادہ لگا لیں، 5 گنا زیادہ لگا لیں تو کہنا کم نہیں۔ پاکستان میں تو 60-65 ارب ڈالر کی ٹوٹل انویسٹمنٹ ہے، وہاں تو 600 سے اوپر کی 600 ارب ڈالر کی انویسٹمنٹ ہے جی ایران کے پاس۔ گوادر پورٹ اور چابہار پورٹ، اب سارا تیل کا جو خزانہ ہے جی وہ سعودی عرب کے ساتھ ایران کے بعد رشیا، یہ ممالک ہے، اور چائنا دنیا کا سب سے بڑا خریدار ہے جی پیٹرولیم مصنوعات کا۔ اس نے تانک جھانک کی، امریکہ جو ہے وہ دفاعی نظام پرووائڈ کرتا تھا اس کو، سعودی عرب کو، اس کو ایسا ڈرایا ہوا تھا کہ فلاں ملک آپ کو کھا جائے گا، فلاں ملک آپ کو کھا جائے گا، ایران آپ کو کھا جائے گا۔ چائنا نے اس معاملے کو کول ڈاؤن کیا، یہ اس میں انیشیٹو جو پہلا لیا تھا وہ عمران خان صاحب نے لیا تھا۔ اس کے بعد چائنا نے آج وہ جو منزل ہے وہ طے کر لی۔ اب میں ذرا بات لمبی ہو جائے گی، بات کو چھوٹا کرتا ہوں۔ اب اس کا اثر کیا پڑے گا؟ میری جو ویڈیو شروع سے دیکھتے آ رہے ہیں، میں یہی چیز کہتا آ رہا تھا کہ حالات بدلیں گے۔ پاکستان چائنا کے لیے بہت اہم ہے۔ اگر پاکستان چائنا کے ہاتھ سے سلپ ہوتا ہے، اس کا سی پیک سارا تباہ ہو جاتا ہے۔ اس لیے چائنا جو بھی کرے گا، اب یہ جو موجودہ حکومت ہے یہ تو نہیں جاتی چائنا کے پاس، نہ چائنا ان کو سپورٹ کر رہا ہے۔ آپ کے سامنے سعودی عرب نے ان کو جواب دیا، دبئی نے جواب دیا، ترکی نے جواب دیا، اس کے علاوہ جناب رشیا نے اس کو جواب دیا، چائنا نے بھی جواب یہ قسم کا دیا۔ افغانستان کے معاملات پاکستان کے ساتھ زیادہ خراب ہوئے اس دور کے اندر۔ یہ ساری چیزیں اگر دیکھی جائیں تو یہ ریونج تھا پاکستان کے ان فیصلہ ساز لوگوں کے خلاف کہ آپ نے ہمیں دھوکہ دیا۔ اب اس دھوکے کا اور ریونج اس طرح پھر پورا ہوا کہ امریکہ نے پاکستان کو سپورٹ نہیں کی مالی طور پر۔ اس نے کہا جیسے پہلے چلتا آ رہا ہے، تھوڑے تھوڑے پیسے دیتے جائیں گے، کام چلتا جائے گا، یہ ہمارے جوتے پالش کرتے جائیں گے۔ لیکن چائنا خاموش نہ بیٹھا۔ چائنا ہو سکتا ہے جی 3 سال 5 سال 8 سال زیادہ سے زیادہ 10 سال کے اندر سپر پاور بن جائے گا۔ امریکہ کرائسس کا شکار ہوتے ہوتے اپنے منطقی انجام کو پہنچ جائے گا۔ اس کی کئی ریاستیں بن جائیں گی، 40 کے قریب آپ دیکھیں گے۔ شاید میں ہوں نہ ہوں، یہ زندگی کے میلے آپ کو جو امریکہ ہے وہ 40 ریاستوں میں تقسیم ہوتا ہوا نظر آئے گا آنے والے وقت میں کسی دور کے اندر۔ بہرحال کہ جی اب یہ عمران خان صاحب اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ٹکر لی، اس حکومت کے ساتھ ٹکر لی۔ اس حکومت نے عمران خان صاحب پر جبر تشدد کیا، ان کو اس حکومت کو کس کس نے سپورٹ کیا یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے۔ عمران خان صاحب اس وقت ایک پنجرے کے اندر بند ہیں، وہ کسی وجہ سے بند ہیں۔ ان کے اوپر پہلا ایک قاتلانہ حملہ ہوا، ان کو راستے سے ہٹانے کی کوشش کی گئی، یہ سارا کچھ کیا۔ لیکن اگر میری ویڈیو دیکھنے والے بات ذرا تھوڑا سا پیچھے جائیں، جب میں پنجابی کے اندر ویڈیو کرتا ہوں اس میں تیسری چوتھی ویڈیو جو ہے نا پنجابی کے اندر جو پڑی ہوئی ہے، اس میں میں نے لاسٹلی جو ذکر کیا تھا کہ ایک وقت آئے گا اسٹیبلشمنٹ پاکستان کے اس انسان جس کا نام عمران خان ہے اس کو لے کر بھی آئے گی، اور اس کے بغیر پاکستان کی معاشی حالات سیدھے ہونے ناممکن ہے۔ یہ بات میں نے اس وقت کہی تھی، اور آج یہ میری بات میں دوبارہ کر رہا ہوں کہ جس طرف حالات جا رہے ہیں، تیزی سے تبدیل ہو رہے ہیں، اس خطے کے تبدیل ہو رہے ہیں، اتحادیوں کے تبدیل ہو رہے ہیں۔ اب پاکستان کو اپنا رخ بدلنا پڑے گا، یا امریکہ یہاں پر اتنی انویسٹمنٹ کرے کہ پاکستان کو چھین لے، اتنا پیسہ ڈالے کہ پاکستان جناب چائنا کی طرف منہ نہ کرے۔ لیکن اگر وہ نہیں کرتا تو پھر پاکستان مجبور ہوگا جی چائنیز پالیسی پر عمل کرنے کے لیے، اور چائنیز پالیسی اس وقت کارآمد ہوگی جب ان کا حمایت یافتہ وزیر اعظم کرسی پر ہوگا۔ وہ کون ہوگا یہ میرے بتانے کی ضرورت نہیں ہے جی۔